السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشق حورم بائی مرہا راجپوت ایپیسوڈ 7۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو ضرور شیئر کریں، ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو چلیں اس ناول کو ہم شروع کرتے ہیں۔ چل اٹھ لڑکی، بہت ڈرامہ دیکھ لیا تیرا، اب اور نہیں چلے گا۔ پوری رات ان کی باتیں سن سن کر وہ اپنی قسمت پر روتی رہی تھی اور اب صبح وہ اسے تیار ہونے کا کہہ رہی تھی۔ رات بھر رونے کی وجہ سے اب اس کے آنسو بھی ختم ہو چکے تھے۔ پلیز مجھے چھوڑ دے، میں نے گھر جانا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ وہ کل سے ان کے آگے رہائی کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر اس صفاق کی عورت کو رتی برابر بھی اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ یہ کپڑے اور زیورات پہن کر جلدی سے تیار ہو جا، پہلے ہم تیرا رقص دیکھیں گے، پھر اس کوٹھے کی چھت پر تجھے نچوائیں گے۔ نور بیگم کافی خوش دکھائی دے رہی تھی، آخر انہیں ایک بہترین رقاصہ کی تلاش تھی، انہیں وہ مل چکی تھی، خوشی تو بنتی تھی۔ نہیں ایسا نہ کرے، مجھے یہاں سے جانے دے۔ وقت نے اسے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا تھا، کہاں وہ کچھ وقت پہلے ایک قابل ڈانسر بننا چاہتی تھی اور کہاں آج وہ ایک کوٹھے کی رقاصہ بننے والی تھی۔ میں نہیں کروں گی ڈانس، نہ ہی یہ بےہودہ کپڑے پہنوں گی۔ ان کپڑوں کو دیکھتی وہ صاف انکار کر گئی جب نور بیگم نے اس کے انکار پر ایک شاندار تھپڑ اس کے چہرے پر کھینچ کر مارا۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا اور اس کی آواز تو پورے کمرے میں گونجی تھی۔ آپ کو خدا کا واسطہ نہ کریں مجھ پر اتنا ظلم۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ اسے رات سے کتنے ہی تھپڑ پڑ چکے تھے، لیکن وہ ابھی بھی اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ میں رشنا کو بھیجتی ہوں، وہ تمہیں تیار کر دے گی، بغیر مزاحمت کے تیار ہو کر نیچے آنا، ورنہ جو میں کروں گی وہ سب دیکھیں گے۔ سخت لہجے میں بولتی کمرے کا دروازہ زور سے بند کر گئی۔ ان بیہودہ کپڑوں کو دیکھتی وہ افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ لگاتار بہتے آنسو پھر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس نے گال پر بہتے آنسو صاف کیے جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ زرین نے نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو بےہودہ لباس میں ملبوس تھی۔ اے لڑکی، اٹھ اور تیار ہو جا۔ رشنا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتی، سسکیوں میں بولتے اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ کیوں؟ ان کپڑوں کو کیا کیڑے لگے ہوئے ہیں؟ وہ لڑکی شاید پہلے سے ہی بھنی ہوئی آئی تھی۔ جلدی سے کپڑے پہن کر تیار ہو جا، ورنہ تجھے پتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے۔ اس کا انداز انوکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوتا ہے یہاں؟ وہ یکدم حیرت کا شکار ہوئی۔ تو جانتی نہیں ہے نور بیگم کو، نہایت شفاق عورت ہے وہ، اگر تو ان کی بات نہ مانے گی تو وہ تجھے بغیر کپڑوں کے باہر کھڑا کر دیں گی۔ اس کے بتانے پر زری کے چہرے کا رنگ اڑا۔ نہیں، وہ کسی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ زمین پر بیٹھے وہ اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھی۔ وہ ایسا ہی کرتی ہے، تمہارے سے پہلے بھی ایک لڑکی نے ان کی بات نہیں مانی تھی، انہوں نے اس کے ساتھ بھی ایسا کیا، پورا دن اسے بغیر کپڑوں کے گیٹ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ زری کا حرکت کرتا دل اب رکنے لگا تھا۔ پلیز تم میری مدد کرو، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کھڑے ہو کر اس کے پاس آتی اس کے ہاتھ پکڑ کر التجا سے بولی، یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم میری مدد کر دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس بار اس نے بے چارگی سے اپنے ہاتھ جوڑے۔ تمہاری مدد میں میرا کیا فائدہ؟ اس نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا۔ زری اس کی بات سمجھ چکی تھی، وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، کچھ لینا ہے تو کچھ دینا تو پڑے گا۔ وہ لالچی لہجے میں بولی، تم بس میری مدد کر دو، پھر جو تم بولو گی میں وہ کروں گی، تم جو بولو گی میں کر دوں گی۔ ابھی کچھ ہے تو بات کرو، ورنہ ملتوی نہ کرو۔ وہ بار بار اس کی ناک میں موجود چمکتی لونگ کو دیکھ رہی تھی۔ زری اس کی نظر سے سمجھ چکی تھی کہ اس کی نظر کس پر ہے۔ زری سوچ میں ہی پڑ گئی تھی وہ اسے اپنی لونگ دے یا نہ دے۔ 3 سال پہلے زائمہ نے اپنی امی کی لونگ کو نیا کروا کر اسے سالگرہ پر تحفہ دیا تھا۔ اس کے پاس ایک یہی تو قیمتی چیز تھی، اسے اب قربانی دینی تھی اس لونگ کی، کیونکہ اس لونگ سے زیادہ قیمتی اس کی زندگی تھی۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے بس ایک ہی چیز ہے، اگر تم میری پوری مدد کر دو تو یہ میں تمہیں دے دوں گی۔ اس نے اپنی ناک کی نتنی پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارے انتظار کس بات کا ہے، ابھی اتار کر دے دو، میں اپنے پاس رکھ لوں گی اور تمہاری مدد بھی کر دوں گی، لیکن 4-5 دن لگ جائیں گے، کیونکہ اگر تم جلدی یہاں سے چلی گئی تو انہیں شک بھی ہو سکتا ہے۔ 4-5 دن میں یہاں کیسے گزاروں گی؟ وہ پریشان ہوئی۔ وہ لوگ جو بولے تم بس ویسا کرتی جانا، باقی میں سنبھال لوں گی، بس رقص ہی تو کرنا ہے۔ وہ ایسے بولی تھی جیسے بہت ہی کوئی چھوٹا کام ہو۔ اچھا تم یہ نتنی اتار دو۔ اس کے کہتے ہی زری نے اپنے ناک سے نتنی اتاری، کتنی پسند تھی اسے وہ نتنی، کتنی جچتی بھی تھی۔
उस पर, लेकिन बाज़ औक़ात ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम ये ड्रेस पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ, अब इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। उसके हाथ से लौंग पकड़ते उसने उसकी तवज्जो ड्रेस की जानिब मबज़ूल करवाई। अगर वो मुझे रक़ासा बनाना चाहती है तो मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? उसने चौंक कर ज़री को देखा। मैं यहाँ पर रहूँगी मगर मेरा चेहरा कोई नहीं देखेगा। उन्हें बस रक़्स करवाना है ना मुझसे। मैं रक़्स करूँगी मगर अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊँगी। वो भी फिर ज़री थी, अपने फ़ायदे के बगैर वो भी कोई काम नहीं करती थी। अगर नूर बेगम ना मानी, क्यों नहीं मानेंगी? क्या उन्हें अपने कोठे पर नचवाने के लिए रक़ासा नहीं चाहिए? शदीद सर्द लहजा था उसका। कहते ही उसने वो बेहुदा लिबास उठाया, उसे पहनने के लिए वो वॉशरूम में बंद हो गई। सूरज की रोशनी खिड़की के ज़रिए जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद में खलल पैदा हुआ। अपने चेहरे पर हाथ रखती वो उस रोशनी को कम करने की कोशिश करने लगी। जब वो सोने की बजाय एकदम हड़बड़ा कर उठी। एकदम उठने से उसके सर पर दर्द की एक ठेस उठी, मगर रात वाला सारा सीन किसी फिल्म की तरह उसके सामने चलने लगा। ओह शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया? सारा सीन, हर बात उसके दिमाग में घूम रही थी। मैं तो उनके कमरे में थी, फिर यहाँ कैसे आई? ज़ोयान क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नशे की हालत में वो अपने सारे राज़ फ़ाश कर गई थी, वो भी उस पर जिससे वो कुछ पता नहीं चलने देना चाहती थी। हाय अल्लाह, मैंने तो उन्हें सब कुछ बता दिया। दोनों हाथों से अपना सर हाथों में गिराती वो अफ़सोस के सिवा अब कुछ नहीं कर सकती थी। अब मैं ज़ोयान का सामना कैसे करूँगी? परेशानी से सोचते हुए बेड से उठ खड़ी हुई। जब सामने ही मौजूद ड्रेसिंग पर नज़र डालते उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। मेरे कपड़े कैसे बदल गए? कहीं ज़ोयान ने तो नहीं? नहीं, वो भला मेरे कपड़े क्यों बदलेंगे? क्या सोच रही हूँ मैं? अभी वो अजीब ही झंझलाहट का शिकार थी जब दरवाज़ा खोलकर मिशी उसके कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ, परेशान नज़र आ रही हो? हाथ में स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी से भरा मग पकड़े वो उसके पास आई। कैसे परेशान ना हो? इतना बड़ा कारनामा सरअंजाम दे आई हूँ। उसका लहजा फीका पड़ा। ऐसा भी क्या हो गया? उसने कॉफ़ी का मग उसकी तरफ बढ़ाया। तुम ये पूछो क्या-क्या नहीं हुआ? क्या-क्या नहीं हुआ? उसके मुताबिक वो ज़ेरे लब बोली। तुम पहले मुझे ये बताओ, मेरे कपड़े किसने बदले? उसके हाथ से कॉफ़ी का मग पकड़ते वो जांचती नज़रों से उसे देखने लगी। वो कल ज़ोयान लाला। अभी वो इतना ही बोली थी जब परी बोल पड़ी, क्या ज़ोयान ने बदले? वो एकदम चौंकी। नहीं यार, पूरी बात तो सुन लो। उसके इनकार पर उसने जैसे सुक्का सांस लिया। कल ज़ोयान लाला रात को तुम्हारे कमरे में आए थे। फिर लाला ने और मैंने तुम्हें यहाँ पर शिफ्ट किया और तुम्हारे कपड़े पूरे गीले हो चुके थे, इसलिए मैंने बदल दिए। उसकी बात सुनने के दौरान उसने कॉफ़ी का घूंट भरा। परी, तुम्हें पता है कल क्या हुआ? क्या हुआ? यहाँ बैठो, मैं बताती हूँ। उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाती वो भी उसके साथ बैठ गई। कल तुम्हारा इनविजिबल मैन आया था, उसने बात का आगाज़ किया। फिर क्या हुआ? होना क्या था? मैंने अच्छी तबीयत साफ़ कर दी उसकी। इतनी इंसल्ट करवाने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो अब दोबारा आएगा। वो मज़े से बोली तो परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। क्या सच में? हाँ सच में। चलो, एक मसला तो हल हुआ ना, उसने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। मिशी, तुम्हें पता है, कल नशे की हालत में मैंने ज़ोयान को सारा सच बता दिया। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मिशी की तरफ देखकर वो अफसरदा लहजे में बोली, मतलब ज़ोयान को पता चल गया कि तू उससे प्यार करती है? हाँ यार, उसे सब पता चल गया। उसने कुछ कहा तुझे? उसने परी के उतरे हुए चेहरे की तरफ देखा। यही तो मसला है, उसने सब जान कर भी कुछ नहीं कहा। पता नहीं अब वो क्या करेंगे। तो परेशान ना हो, कुछ नहीं होता, कभी ना कभी तो उसे पता चलना ही था। उसने परी के शाने पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। हाँ मिशी, अब देखते हैं क्या होता है। कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरते उसने कप टेबल पर रख दिया। मौसम काफ़ी खुशगवार था, ठंडी हवाएं चल रही थी। वो दोनों हाथ में हाथ डाले हम कदम चल रहे थे। इस मौसम की तरह वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। हवा का चलता एक तेज़ झोंका उन्हें अपनी जानिब मुतवज्जा करवा रहा था। लेकिन वो दुनिया जहाँ से बेखबर एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे जब अचानक उस लड़की ने अपना हाथ उस लड़के के हाथ से निकाला। जैसे ही उनके हाथ जुदा हुए वहाँ का मौसम बदल गया। हवा बंद हो गई, फिज़ा में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। वो ठंडी ज़मीन जहाँ पर वो चल रहे थे वो एकदम से गर्म हो गई। लड़की उसका हाथ छोड़कर काफ़ी आगे जा चुकी थी और लड़का नासमझी से उसे जाता देख रहा था जब अचानक से लड़की के सामने एक आग का बड़ा सा दलदल बन गया जिससे निकलती चिंगारियां बाहर को आ रही थी। उस आग को देखते ही उन दोनों को घुटन होने लगी। लड़की के कदम उस आग की जानिब बढ़ रहे थे। वो आग उसे अपनी जानिब खींच रही थी। ये देखकर लड़का भागता हुआ उसके पास आया, लेकिन इतनी ही देर में वो आग उसे अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रही थी। लड़की घबराती हुई वहां गिर गई थी। जब उसने चेहरा मोड़कर उस लड़के को देखा जो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी टांगें आग में जा चुकी थी और लड़का उसे बचाने की कोशिश करने लगा। फिर हुआ यूं, आखिर लड़के का हाथ लड़की के हाथ पर लगा।
اس نے محسوس کیا وہ جیسے ہی اس کے ہاتھ کو چھوتا تھا وہاں کا موسم بدل جاتا تھا۔ اس نے جیسے ہی آگے ہو کر اس کا پورا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی شعلوں کی طرح بھڑکتی آگ اسے اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ نہیں، وہ چیختا ہوا اپنی نیند سے بیدار ہوا، اتنا ڈراؤنا خواب جیسے وہ خواب میں پسینے سے بھیگا ہوا تھا، ویسے ہی وہ تیز اے سی کے باوجود پسینے میں شرابور تھا۔ آج پہلی بار وہ لڑکی اس کے خواب میں آئی تھی۔ مجھے ایسا خواب کیوں آیا؟ اس میں وہ پیاری آنکھوں والی لڑکی بھی میرے ساتھ تھی، وہ مصیبت میں تھی، میں اسے بچا کیوں نہیں سکا؟ وہ بڑبڑایا۔ اس نے جب سے زری کا چہرہ دیکھا تھا، ایک پل کے لیے بھی اس کا چہرہ اس کے دماغ سے نہیں گیا تھا۔ ایسے خواب کیوں آتے ہیں؟ ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا تعبیر ہے اس خواب کی؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ خواب میں بھی اس لڑکی کا ساتھ چھوڑ چکا تھا، اس کا دماغ عجیب ہی خطرے میں گھر چکا تھا۔ شگفتہ بیگم سب جانتے ہوئے بھی اسے آج اپنے ساتھ لے آئی تھی، بلکہ آج وہ اکیلی نہیں آئی تھی، اس کی امی بھی ساتھ تھی۔ زیادہ ٹینشن تو اسے یہی تھی، اس کی تو خیر تھی، لیکن کوئی اس کی امی کو کچھ بولے یہ وہ برداشت نہیں کرتی تھی۔ زائمہ بڑی جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتی تھی، اور آج بھی وہ ان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ پھر اس نے خود سوچا کل یزدان نے اس کی مدد کی تھی، اسے شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ امی زری کی کال آئی تھی، وہ تو مجھ سے مل کر بھی نہیں گئی۔ کچن میں اپنی امی کے ساتھ کرسی پر بیٹھی وہ سیب کاٹ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، کل شام کو اس نے فون کیا تھا، بتا رہی تھی وہ ہاسٹل میں ہے اور تمہیں بھی سلام دے رہی تھی۔ شازیہ بیگم نے اسے بتایا کل ساتھ والی آنٹی کے نمبر پر اس کی کال آئی تھی۔ وعلیکم السلام، اچھا امی آپ یہاں بیٹھے، میں یہ سیب باہر دے کر آتی ہوں۔ سلام کا جواب دیتی وہ پلیٹ پکڑ کر باہر چلی گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب ناشتہ کر رہے تھے، اس نے سیب کی پلیٹ بی جان کے آگے رکھی۔ وہ جانے کے لیے مڑ گئی جب باہر بیل ہوئی۔ زائمہ بیٹا دیکھنا کون ہے؟ بی جان نے پیار سے کہا۔ جی اچھا بی جان، کہتے ہی وہ باہر کی جانب بڑھی، ہاتھ میں بکے اور ایک نوٹ پکڑے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی۔ یہ پھول یزدان سر کے لیے آئے ہیں۔ اپنا نام پکارے جانے پر اس نے نظر اٹھا کر اس بکے کو دیکھا۔ او ہو، آج تو ساتھ نوٹ بھی آیا ہے، حنان نے شوق لہجے میں کہا اور پری کے ہاتھ پر ایک تالی ماری۔ نوٹ کھول کر پڑھو، کیا لکھا ہے نوٹ میں؟ ناشتے کے دوران وہ بیزاریت سے بولا۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا، 3 ماہ میں پہلی دفعہ پھول کے ساتھ بکے آیا تھا، ورنہ ہر دفعہ سیاہ گلاب ہی آیا کرتے تھے۔ یزدان نے کہہ تو دیا تھا، لیکن اس کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ اسے تو پڑھنا نہیں آتا، وہ کیسے پڑھے؟ میں پڑھوں یہ؟ اسے تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ ظاہر ہے تمہارے ہاتھ میں نوٹ ہے تو تمہیں ہی کہا ہے پڑھنے کو۔ آرام سے کہتے ہی اس نے گلاس سے ایک گھونٹ جوس پیا۔ میں یہ نہیں پڑھ سکتی۔ اس کے انکار پر سب نے خوخار نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یزدان نے اس پر ایک نظر ڈالی جس کا چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ نظر جھکائے وہ دھیمی آواز سے بولی۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا تمہیں پڑھنا نہیں آتا؟ جواباً مایا آگ لگانے کے لیے بولی۔ آج کل اس لڑکی کو دیکھو، اس لڑکی کو ذلیل ہوتے دیکھ جتنی خوشی اسے مل رہی تھی شاید ہی کسی کو مل رہی ہو، اور آج تو اس کے پاس ایک سنہری موقع ہے اسے دل کھول کر بے عزت کرنے کا۔ وہ کیسے اپنے ہاتھ سے جانے دیتی؟ بی جان، آپ نے یزدان کے لیے کیسی کیئر ٹیکر رکھی ہے جسے پڑھنا تک نہیں آتا؟ آج کل کے زمانے میں تو لوگ جھاڑو لگانے والے کو بھی نہیں رکھتے، اور آپ نے یزدان کے لیے اس لڑکی کو چن لیا۔ آج ہی تو اسے موقع ملا تھا اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کا، جبکہ اس کی باتیں زائمہ کو کسی تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ مایا بیٹا تم چپ رہو، بی جان نے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ کیوں بی جان، آپ دیکھیں، آپ ہی تو کہتی ہے لڑکیوں کو زیادہ پڑھنا چاہیے، ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر جب یہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو اسے کیا پتا ہو اچھے اور برے کا؟ وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ اے لڑکی، تھوڑا بہت بھی پڑھی ہو یا نہیں؟ سب کے سامنے اپنا اتنا مذاق بننے پر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے پھولوں کو وہاں پر چھوڑ کر وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ دیکھے تو صحیح، مینرز بھی نہیں ہے، کیسے پھولوں کو زمین پر پھینک کر بغیر جواب دیے یہاں سے چلی گئی۔ اس نے نحوست سے کہتے ہوئے اپنے سر کو جنبش دی جب یزدان کی کھڑکا آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مایا تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کی انسلٹ کرنے کا۔ یزدان نے اسے اچھے سے جھاڑا۔ وہاں سے نکل کر وہ باہر کی جانب آئی۔ جیسے ہی اسے تنہائی ملی، طرح طرح آنسو اس کے آنکھوں سے بہنے لگے۔ لوگ اس کا اتنا مذاق کیوں بناتے تھے؟ وہ پڑھی لکھی نہیں تو کیا ہوا؟ اس کے پاس دل نہیں ہے کیا؟ اسے بھی تو درد ہوتا ہے، اسے بھی برا لگ سکتا ہے۔ روتے روتے وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ آنسو تھے کہ گرے ہی جا رہے تھے۔ روز 3 دن سے وہ کوٹھے پر جا رہا تھا، آج بھی اس کا یہی پلان تھا۔ وہ حمزہ کے گھر سے سیدھے ہی دونوں کوٹھے پر آ جائیں گے اور رات کو گھر لیٹ آنے کا سوچا۔ اسے پہلے کچھ کام کی وجہ سے حمزہ کے گھر جانا تھا، اس لیے وہ آج تیار ہوا تھا، خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے لش پش
ہو کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ سب کچھ بھلائے وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی جب مایا اس کے پاس آئی۔ زائمہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اتنا برا بھلا کہا۔ اس کے پاس کھڑی وہ اب ندامت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ کوئی بات نہیں مایا، اس کا دل بڑا نرم تھا، وہ جلدی ہی مان بھی جایا کرتی تھی اور سب بھول بھی جایا کرتی تھی۔ پھر بھی اگر تمہیں میری باتیں بری لگی تو معاف کر دینا۔ وہ پھر سے بولی۔ مایا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ کام کرتے ہو مصروف انداز میں بولی۔ اگر فری ہو تو کیا میرا ایک کام کر دو گی؟ وہ خاصی اپنائیت سے بولی۔ جی بولے۔ میرا کچھ سامان ہے، تم اسے اسٹور روم میں رکھ دو گی؟ جی آپ بتا دیں، میں رکھ دوں گی۔ کہتے ہی وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے کمرے سے سامان اٹھا کر وہ اسٹور روم کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی وہ اسٹور روم کے اندر گئی، مایا نے بڑے احتیاط سے اسٹور روم کا دروازہ بند کر دیا۔ اب آئے گا مزہ، یزدان نے تمہاری وجہ سے مجھے ڈانٹا، اب تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کہتی ہی وہ خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ سامان کو ایک طرف رکھتے ہوئے جیسے ہی جانے کے لیے پلٹی، اسے دوسری طرف کچھ ہلنے کی آواز آئی۔ وہ جیسے ہی وہاں پر آگے کو ہوئی تو یزدان کو وہاں دیکھ کر اسے حیرانگی ہوئی۔ آپ یہاں؟ اس کی پشت کو دیکھتے ہی وہ بڑبڑائی۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا؟ کچھ فائلز کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے مڑا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ وہ چونکی تھی اسے وہاں دیکھ کر، کیونکہ ملازموں کے سوا اسٹور روم میں کوئی نہیں آتا تھا۔ اچھی بات ہے۔ کہتے ہی وہ ہاتھ میں پکڑی فائلز کو جھاڑتے دروازے کی جانب بڑھا تو وہ کوئی خالی جگہ دیکھ کر ہاتھ میں پکڑا باکس وہاں رکھنے لگی۔ اس نے جیسے ہی ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا، آواز تو پیدا ہوئی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ ایک دفعہ اس نے زور سے ہینڈل کو پھر سے حرکت دی، گویا کہیں جام تو نہیں ہو گیا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اوہ شٹ، یہ دروازہ کیسے لاک ہو گیا؟ اس نے دروازے کو ایک ٹانگ ماری۔ کیا ہوا سر جی؟ آواز کے ارتعاش پر وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اوف اللہ، دو مصیبتیں ایک ساتھ کیوں آ گئی مجھ پر؟ اس نے دھیمی آواز میں ہم کلامی کی۔ دروازہ نہیں کھل رہا۔ اس نے ایک آخری بار پھر سے ہینڈل کو گھمایا۔ کیوں؟ شاید باہر سے لاک ہو گیا، جواباً کہا گیا۔ لاک ہو گیا؟ کیسے؟ وہ اچانک سے گھبرا گئی۔ مجھے کیسے پتا ہو؟ میں تو پہلے سے ہی یہاں تھا، تم ابھی آئی ہو نا، تم بتاؤ کیسے لاک ہوا؟ دروازے سے دھیان ہٹا کر وہ اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس کے پوچھنے پر سب سے پہلے اس کے ذہن میں مایا کا خیال آیا۔ وہی چلتی آ رہی تھی اس کے پیچھے، اس نے یہ سب کیا ہوگا۔ اپنی سوچ کو جھٹکتی دروازے کی طرف آگے کو ہوئی۔ کوئی ہے باہر؟ دروازہ کھولو۔ کوئی میری آواز سن رہا ہے؟ کسی کو آواز آ رہی ہے تو دروازہ کھول دو۔ دروازے کو زور زور سے بجاتی ہوئی تیز آواز میں بولی۔ ایک بات تو بتاؤ، جب یہاں پر آئی تھی تو کیا تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی؟ اس نے تفہیمی لہجے میں پوچھا۔ تنبیہی لہجے میں پوچھا۔ نہیں، محض ایک لفظ میں جواب آیا۔ پھر تمہیں دکھائی نہیں دیا؟ یا آس پاس بھی کوئی نہیں آتا؟ کوئی اتنی دور سے تمہاری آواز کیسے سن کر کیسے آئے گا؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اس نے طنزیہ اس کی طرف دیکھا۔ اسٹور روم گھر کے بیک سائڈ پر تھا، یہاں سے کم ہی کسی کا گزر ہوتا تھا، جبکہ اسٹور روم کی پچھلی سائڈ پر سوئمنگ پول تھا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، اب ہم کیسے یہاں سے باہر نکلیں گے؟ وہ منہ لٹکاتی مزید پریشان ہوئی۔ موبائل؟ آپ کا موبائل کہاں ہے؟ آپ کال تو کر سکتے ہیں نا کسی سے، کہیں کہ آ کر دروازہ کھول دے۔ اپنے ننھے سے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے جھٹ سے بولی۔ موبائل نہیں ہے میرے پاس۔ کیا آپ کے پاس موبائل نہیں ہے؟ جاہل لڑکی، موبائل ہے لیکن میرے کمرے میں پڑا ہے۔ اس کے بولتے ہی فائلز کو پاس پڑی کرسی پر اچھالا اور خود وہ جا کر وہاں موجود پرانے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سر جی اب کیا ہوگا؟ دروازہ کیسے کھلے گا؟ آپ کچھ کریے، دروازہ کھولیں، مجھے ابھی باہر جانا ہے۔ اسے آرام سے صوفے پر بیٹھا دیکھ وہ اس کے پاس لا کر لاچارگی سے بولی۔ بالکل باہر تو بس تمہیں جانا ہے، مجھے تو یہاں بیٹھ کر چلا کاٹنا ہے نا۔ وہ طاہرانہ مسکراہٹ سے طنزیہ بولا۔ آپ چلا بھی کاٹتے ہیں؟ وہ معصومی سے پوچھنے لگی تو یزدان نے بیزاریت سے اپنی آنکھیں گھمائی۔ تمہیں میں کہیں سے بھی چلا کاٹنے والا نہ لگتا ہوں؟ اس نے اس کی توجہ خود پر دلائی۔ نہیں تو پھر خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، مجھے سوچنے دو اب کیا کرنا ہے۔ اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہی اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ کمرے میں ہر جگہ نظر گھماتے وہ کوئی راستہ ڈھونڈنے لگا۔ اس کے پاس کھڑی وہ ٹینشن میں اپنی انگلیاں مروڑنے لگی جب ایک دم اس کے چہرے میں چمک آئی۔ نظر سامنے دیوار پر موجود تھی۔ مل گیا راستہ۔ دیوار میں موجود اوپر والے ڈبے نما سوراخ کو دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں بولا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں اس نے بھی اس سوراخ کی جانب دیکھا جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ دیکھو، یہی ایک راستہ ہے ہمارے پاس۔ اس نے زائمہ کی توجہ اس شارپ کی جانب مبذول کرائی جو پہلے سے ہی وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ تو بہت تیز چلتا ہے، انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ جائے اب۔ وہ بھی راستہ دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں چلا تو جاتا لیکن میرا دل نہیں کر رہا، جواباً منہ بسور کر بولا۔ اس کے اس انداز پر اسے گھور کر رہ گئی۔ سر جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوقوف لڑکی، میں اتنا بڑا آدمی اتنے سے شارپ میں سے کیسے گزر جاؤں گا؟ سوالیہ ایبرو اچکا کر اس نے طنزیہ بولتے زائمہ کو دیکھا۔ تم چھوٹی سی ہو اس لیے تم نکلو گی وہاں سے۔ وہ آرام سے بولا۔ میں کیسے جاؤں گی؟ سوراخ اتنا اوپر ہے، میں کیسے گزروں گی وہاں سے؟
وہ बौखलाहट का शिकार हुई। इसका भी हल निकाल लेते हैं। उसने अपनी नज़र स्टोर रूम में एक बार फिर घुमाई। इतने से सुराख में से मैं कैसे गुजरूंगी? तुम तो जैसे बहुत बड़ी हो ना। तंजिया कहते उसने स्टूल को उठाकर दीवार के साथ लगाया। चलो आओ यहाँ। उस स्टूल पर चढ़कर शार्प तक पहुंचो। अच्छे से उसे सेट करते उसने हुक्म में कहा। मैं कैसे चढ़ूंगी? मैं गिर जाऊंगी यहाँ से। सुनो, स्टूल की चौड़ाई को देखती वो अंदाज़ा लगा रही थी। नहीं गिरती तो मैं हूं ना। बेइख्तियार उसके मुंह से इजरत में ये अल्फाज अदा हुए तो ठीक उसी वक्त जायमा ने अपनी काली गहरी नज़रें उठाकर उसे देखा। मेरा मतलब नहीं गिरती तुम। जल्दी से उसने अपने अल्फाज को तरतीब दी। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। स्टूल भी इतना ऊंचा है। मैं सहारा किस चीज़ का लूंगी? स्टूल पर दोनों हाथ रखते हुए परेशान हुई तो यजदान ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। सहारा लो और जल्दी करो। उसका हाथ आगे करने पर वो एक दफ़ा यजदान के हाथ को देखने लगी। वो उसका सहारा ले या ना ले। वो इस कशमकश का शिकार हुई मगर सहारा लिए बगैर तो वो नहीं चढ़ सकती थी। फिर कुछ सोचते हुए उसने अपना हाथ यजदान के हाथ पर रख दिया। एक टांग स्टूल के साइड पर रखती वो थोड़ा ऊपर को हुई। स्टूल मुसलसल हिल रहा था। उसे डर लग रहा था लेकिन खुद को हौसला देती मजीद ऊपर को हुई। स्टूल भी शायद अपने बैलेंस पर नहीं था। वो जैसे ही थोड़ा सा हिला जायमा की उसकी हाथ पर गिरफ्त तंग हुई। गिरने के डर से उसने अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखा तो पूरी तरह से सहारा लेकर स्टूल के ऊपर चढ़ गई। शार्प से आती रोशनी अब उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपने पांव उठाकर शार्प से बाहर को झांका तो उसे वहां पर कोई नजर न आया। कोई है यहाँ? मुझे कोई सुन सकता है? किसी को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ यहाँ आकर हमारी मदद करें। वो शार्प से बाहर देखती ऊंची आवाज़ में बोलने लगी। जब एकदम स्टोर रूम की लाइट बंद हो गई, स्टोर रूम में अंधेरा फैल गया। बस शार्प से आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जब उसने नजर झुकाकर इस दान की तरफ देखा, इस अचानक इफ्तादगी पर उसका पैर थोड़ा सा स्टूल से नीचे को हुआ। फिर पैर फिसलने पर वो उसके हाथ शार्प से पीछे को हुए। फिसलने की वजह से वो चिल्लाती हुई पीछे की सिमत गिरी। लेकिन उसके गिरने से पहले ही यजदान ने उसे अपनी बाहों में लिया। लेकिन दीवार की सिमत गिरने की वजह से उसकी पुश्त से कमीज़ वहाँ मौजूद कील पर फंसी। कील में कमीज़ फंसने की वजह से उसकी कमीज़ पीछे से अड़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फट गई। कपड़ा फटने की आवाज़ पर जायमा की आंखें हैरत से सारी ही फैल गई। कील से अड़ते वो जैसे ही उसकी बाहों में गिरी, यजदान का एक हाथ उसकी पुश्त पर होने की वजह से उसके नरम जिस्म को छुआ। उसके हाथ की हथेली उसकी बरहना पुश्त पर थी। जायमा की हालत को समझते उसने उसे देखने की बजाय अपनी नज़रें झुका ली तो वो फुर्ती की रफ्तार से उससे दूर होकर दीवार के साथ चिपक गई। शर्म से नज़र झुकाए वो दीवार के साथ लगती अपनी पुश्त पर दुपट्टा अच्छे से फैलाने लगी। उसकी आंखें नम हो रही थी, आंखों के किनारे भीग रहे थे। बस आंसुओं का दरिया बहने ही वाला था। उसकी तरफ देखने से गरेजा करते उसने अपनी शाल कंधों से उतार कर उसकी जानिब बढ़ाई। उसकी आंसुओं को रिहाई मिल गई थी। वो तेज तेज बहने लगे थे। आंखों से निकलता नर्म सियाल उसके चेहरे को भिगो रहा था। जब उसने यजदान के हाथ से शॉल लेकर खुद पर अच्छे से ओढ़ी। दूसरी तरफ रचना तो ऐसा भी क्या उसे बोलाई है जो पहली फुर्सत में ही तैयार होकर आ गई थी। उनका दिया लिबास पहनकर अच्छे से तैयार होकर वो उन्हें अपने रक्स से जो खुश कर गई थी। उसका रक्स देखकर वहाँ मौजूद सभी औरतें और लड़कियां खुश हुई थी। उसका डांस तो काबिल तारीफ था। नूर बेगम, आप तो जानती है रचना की शातिर दिमाग को। वो फख्र से बोली। जो पहले सभी लड़कियों को बोला था वही उसे भी बोल कर आई हूँ। चालाक तो बहुत थी मगर बेवकूफ़ भी बहुत है। जल्द ही मेरी बातों में आ गई, रचना ने मज़ेदार लहजे में उससे बताया। इसलिए तो तुझे मैंने इन सब के लिए रखा है। तू अच्छे से दूसरों को मायल कर लेती है। उन्होंने रचना का शाना धमका। ये सब छोड़े और ये देखिए, सोने की नतनी अपने हाथों में फंसाकर उसने उससे ये ली है। हाथ की हथेली में मौजूद चमकती सोने की नत उसने नूर बेगम की जानिब बढ़ाई। रचना, तूने तो दिल खुश कर दिया, जानती हूँ, बस कभी फ़क्र नहीं किया। उसने फर्जी कॉलर झाड़े। अच्छा, अब तू उसके मेकअप को टचअप करके उसे 10 मिनट तक कोठे की छत पर ले आना। कोठे की छत पर आते सब ही लोग नई रकासा को देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। ठीक है, मैं उसे अच्छे से तैयार करके लाती हूँ। कहते ही वो वहाँ से उठकर उसके कमरे की जानिब बढ़ी। तकरीबन पूरे 10 मिनट बाद वो कोठे की छत पर मौजूद थी। वहाँ पर आते हुए उसने एक नज़र भी किसी पर नहीं डाली थी, जबकि हर कोई उसके आते ही आंखें फाड़ फाड़ कर देखते उसे अपनी नज़रों में बसा रहा था। वहाँ मौजूद एक शख्स ऐसा भी था जिसने अभी तक उस पर एक नज़र भी नहीं डाली थी। रचना के साथ चलती हुई वो दरमियान में आकर खड़ी हुई। गोल्डन रंग की पैरों तक आती लंबी फ्रॉक जिसका घेरा काफ़ी ज़्यादा था
سلیو لیس بازو کی وجہ سے اس کے گورے اور مومی بازو ہر کسی کو اپنی جانب متوجہ کروا رہے تھے۔ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے اس کا گلا ڈیپ تھا، جسے اس نے پن سے کدور کر رکھا ہوا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اس کی بھاری جسامت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں پیروں میں گھنگرو پہن رکھے تھے، ہاتھوں پیروں میں ہم رنگ نیل پالش لگی ہوئی تھی۔ چہرے کو اس نے قریب کے ایک چھوٹے سے اسکارف سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی شرط کے مطابق نور بیگم نے اس کی بات مان لی تھی۔ انہیں بس اس لڑکی کے رقص سے مطلب تھا۔ ہیزل گرین آنکھوں کا رنگ بدلنے کے لیے اس نے گرے رنگ کی لینس لگا رکھے تھے۔ مسکارے کی وجہ سے اس کی مڑی ہوئی پلکیں کافی گھنی لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی سب کے درمیان میں کھڑی ہوئی، اسی وقت ہی تیز آواز میں گانا چل پڑا۔ اپنی زور سے میچی مٹھیوں کو کھولتی وہ گانے پر رقص کرنے لگی۔ گانے کے ہر بول کے ساتھ وہ اپنے جسم کو حرکت دے رہی تھی۔ میوزک کی تیز آواز پر اس نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا، جو اپنے ہر حصے کو ہلاتی رقص کرنے میں مصروف تھی۔ پیروں میں پڑتی نظروں نے اس کے چہرے تک کا سفر طے کیا۔ پھر جب نظریں اس کی آنکھوں پر پڑی تو اپنی جگہ شل سا ہو گیا۔ اس کا دماغ عجیب ہی کشمکش میں جکڑنے لگا۔ رقص کرنے کے دوران وہ گھوم رہی تھی، مگر وہ بے چین نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نظریں رقص کے دوران بھی جھکی ہوئی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا اس نے کہیں تو یہ آنکھیں دیکھی ہے۔ پھر اس کا اپنی تھوڑی نظریں اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھنا اس شخص کے دل پر ہلچل مچا گیا۔ آنکھوں کا رنگ مختلف تھا، مگر آنکھیں وہی تھی، وہ کھائی جیسی گہری آنکھیں، مڑی ہوئی پلکیں، کالے گھنے ایبرو۔ مختلف کچھ تھا تو اس کی آنکھوں کا رنگ اور اس کی موٹی موٹی رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی آنکھیں۔ سبھی مرد اس کے رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر وہ آج رقص دیکھنے کی بجائے اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پورے 20 منٹ وہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھتا رہا۔ پھر جیسے ہی میوزک کا اینڈ ہوا تو وہ گھومتی ہوئی اپنی فراک کو پھیلاتی فرش پر بیٹھ گئی۔ ساری چھت میں ایک ساتھ تالیوں کی آواز گونجی۔ ہر شخص کے منہ سے واہ واہ کے الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ رقص جیسے ہی ختم ہوا، رچنا اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی، جبکہ اب دور بیٹھی نور بیگم وہاں پر آئی۔ نور، آج تو نے دل خوش کر دیا۔ اتنی اچھی رقاصہ تجھے ملی کہاں سے؟ میرا تو آج دل ہی نہیں بھرا رقص دیکھ کر، دل تو چاہ رہا ہے اس کا رقص دیکھتا جاؤں۔ لوگ اس پر تبصرے کرتے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ اس لڑکی نے تھوڑے سے وقت میں اتنا خوش کر دیا تو اسے ایک رات میرے نام کر دے، میں تجھے منہ مانگی رقم دوں گا۔ ہجوم میں موجود ایک شخص نور بیگم کو دیکھ کر بولا، تو اسے میرے نام کر دے، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کچھ وقت کے لیے، اس کے بدلے میں تجھے اپنی ساری پراپرٹی دے دوں گا۔ سبھی لوگ اسے حاصل کرنے کے طلبگار تھے۔ جب نور بیگم کی آواز نے ان سب کے منہ پر تالے لگوا دیے۔ اس لڑکی کی بولی نہیں لگے گی، نہ ہی کچھ وقت کے لیے وہ کسی کی بستر کی زینت بنے گی۔ وہ اس کوٹھے کی رقاصہ ہے، وہ صرف رقص کیا کرے گی، کوئی بھی اسے پانے کی خواہش نہ کرے۔ اگر اپنی رات کو رنگین کرنا ہے تو اور بھی بہت سی یہاں پر ہے لڑکیاں، انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنا لو۔ وہ آرام سے بولتی اپنی ساری بات ان سب کو سمجھا گئی تھی۔ وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے خریدے۔ پھر زری نے بھی اسے صاف لفظوں میں انکار کر دیا تھا کہ کوئی بھی مرد اس کے ساتھ رات گزارنا تو کیا اسے چھونے کی بھی ہمت نہ کرے۔ اپنی ساری شرطیں منوا کر ہی تو وہ آج اس کوٹھے کی چھت پر آئی تھی۔ پھر نور بیگم کا تو اس میں بھی فائدہ تھا، زیادہ لوگ اس کے رقص کو پسند کریں گے اور وہ اتنی ہی زیادہ رقم بڑھا دے گی۔ وہ تو وہاں سے جا چکی تھی، لیکن حنان کا ذہن اس کی آنکھوں پر ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ اسے پختہ یقین بھی نہیں تھا اور شک بھی تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا یہ وہی آنکھیں ہیں، جبکہ ذہن بار بار انکار کر رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ ایسا تو نہیں تھا، اور اس لڑکی کی آنکھوں میں وہ چمک بھی نہیں تھی۔ وہ کس کی سنتا؟ اسے کچھ سمجھ ہی کہاں آ رہی تھی۔ پھر اپنے دل کی آواز کو جھٹکتے وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد زائمہ کو تلاش کرتے سب لوگ اسٹور روم کے پاس آئے۔ اسٹور روم کے دروازے کی کنڈی کھولتے انہوں نے دروازے کو اندر کی طرف ڈھکیلا تو سارا کا سارا دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ دونوں بھی دروازے کی جانب بڑھے۔ انہوں نے دیکھا بی جان، آغا جان، رافع صاحب، شگفتہ بیگم، زائمہ کی امی اور باقی سب ملازم دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ اذان کو وہاں دیکھ کر وہ سب حیران ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر وہاں کھڑے ملازموں پر اپنی غصیلی نظر ڈالی۔ کیسے ہوا یہ دروازہ بند؟ کس نے کیا تھا اسے لاک؟ غصے بھری آواز میں وہ ملازموں پر بھڑکا۔ صاحب جی، ہم نہیں جانتے دروازہ کیسے بند ہو گیا، ایک ملازم نے سچائی سے کہا۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو کس کو پتا ہوگا؟ کیا اپنے آپ دروازہ بند ہو گیا؟ وہ پھر سے گھرایا۔ کسی کام کے نہیں ہو تم سب۔
ایک آخری غصیلی نظر ان پر ڈال کر وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ زائمہ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ تم دونوں اسٹور روم میں بند کیسے ہو گئے؟ بی جان نے آگے بڑھ کر زائمہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں بی جان، دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ میں یہاں پر مایا جی کے کہنے پر آئی تھی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یزدان سر بھی یہاں پر موجود ہوں گے، پھر جب وہ جانے لگے تو دروازہ لاک ہو گیا۔ معصومی سے بولتے اس نے ساری کہانی بتائی۔ اس کے بتانے پر ان سب کو ہی سمجھ آ چکی تھی کہ کس کا کام ہوگا۔ اچھا چلو تم انیکسی میں جا کر آرام کر لو، کل میں ملازم کو کہہ کر آپ لوگوں کا سارا سامان وہاں رکھوا دوں گی۔ کہتے ہی انہوں نے شازیہ بیگم کو دیکھا جو مشکور نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بی جان، بولتے ہی وہ اپنی امی کے ساتھ وہاں سے باہر نکل کر انیکسی میں چلی گئی۔ دوسری طرف کہاں بھاگ رہی ہو؟ اچانک سے اس کے آگے کھڑے ہو کر اس کا راستہ روکتے ہوئے تفتیشی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کہیں بھی تو نہیں، میں کب بھاگ رہی ہوں؟ اپنے لہجے کو فارمل بناتی وہ آرام سے بولی۔ اچھا ایسی بات ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے۔ جی زویان، مجھے یاد آیا چچی آپ کو بلا رہی تھی۔ وہ اپنے انداز کو نارمل رکھ کر اسے یہ محسوس کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے کل رات والا کوئی سین یاد نہیں۔ یہ زویان کیا ہوتا ہے؟ لالا بولا کرو مجھے۔ اس کی ٹون سخت ہوئی۔ آپ میرے لالا نہیں ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ پھر کیا ہوں میں تمہارا؟ اس کی بات پر اس کے لب سکڑے۔ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن پھر بھی بوکھلا گئی تھی۔ تو پھر لالا بولو مجھے، وہ حکمیہ بولا۔ کیوں بولوں؟ وہ بھی ترکی بترکی بولی۔ کیونکہ میں تم سے بڑا ہوں اور تم چھوٹی ہو۔ اس نے اسے ڈفرنس بتایا۔ میں آپ کے برابر ہوں۔ وہ خود کو اچھے سے کمپوز کر چکی تھی۔ پاس پڑے اسٹول پر کھڑی ہوتی وہ اس کے برابر ہوئی۔ کیا عمر ہے میری؟ 28 سال اور تمہاری؟ اس نے اپنے 2 قدم اس کی جانب بڑھائے۔ 18 سال؟ کتنا فرق ہے؟ اس نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ہر لحاظ سے اسے نارمل شو کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت ڈھیٹ ہو تم، وہ تنگ لہجے میں بولا۔ آپ کا شکریہ، ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ڈھٹائی سے بولی۔ میرے خیال سے کل والا سارا سین تمہیں یاد آ گیا ہوگا۔ بولتے ہی اس نے پری کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی۔ اس کے اچانک سے کل کے بارے میں ذکر کرنے پر ایک دم سے اس کا سانس رکا۔ اس کے چہرے کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ کون سا سین؟ کون سی رات؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا۔ مجھے تو لگتا آپ نے رات کوئی برا خواب دیکھا ہوگا جس کے زیر اثر آپ ابھی بھی وہی سوچ رہے ہیں۔ مجھے کچھ کام ہے، مجھے جانا ہوگا۔ تیز بولتی وہ اپنا دامن بچا کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ جب زویان نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑی اور اپنی جانب کھینچا، وہ اتنی جلدی میں بولی تھی اس کی آدھی باتیں تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ وہ جانتا تھا چوری پکڑی جانے پر وہ اب یہی ڈرامہ رچائے گی۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے کاٹتی نظروں سے پری کو گھورا۔ لیکن میری تو ہو گئی ہے، مجھے اب جانے دیں، میں نے بہت سارے کام بھی کرنے ہیں۔ وہ بس کسی نہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ پوری بات سنائے بغیر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، اس لیے فوراً سے میرے سوالوں کا جواب دو۔ اس کی کلائی کو چھوڑتے وہ اسے نظروں میں کچھ سمجھا گیا تھا۔ کل تم مجھے کسی مین کے بارے میں بتا رہی تھی، کون آتا ہے تمہارے کمرے میں؟ وہ مشکوک انداز میں پوچھنے لگا تو اس کا سانس گلے میں ہی اٹک گیا۔ اس نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو کیا جواب دے گی۔ اتنی ساری باتوں میں انہیں ایک یہی بات پوچھنی تھی۔ ہائے اللہ، کہاں پھنس گئی میں، اب وہ کیا جواب دے گی؟ فی الحال تو مجھ جیسی بیچاری پر ایک ہی گانا فٹ ہو رہا ہے، اللہ بچائے میری جان، اور پریسا گنڈوں میں پھنس گئی۔ غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکائے وہ نہ جانے کیا اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی تو اسے ہوش کی دنیا میں واپس لانے کے لیے زویان نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھ کی چٹکی بجائی۔ کہاں گم ہو گئی؟ جواب دو مجھے۔ اس کے مخاطب کرنے پر ایک دم اس کا دماغ تیز چلا۔ اچھا وہ مین، وہ تو میں اپنے ٹیڈی کو کہتی ہوں، وہ ہوتا ہے نا میرے کمرے میں، اس لیے۔ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ایک جھوٹ جھٹ سے بول گئی۔ تمہارا ٹیڈی کب سے چلنے لگا؟ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چوڑے سینے پر باندھ کر شک کی نظروں سے پری کی طرف دیکھا۔ تمہارے بتانے کے مطابق تو وہ مین چل کر تمہارے کمرے میں آتا ہے نا؟ جی، جب میرے ٹیڈی کے پیر ہے تو وہ کیوں نہیں چلے گا؟ اب دیکھیں آپ کے پاس بھی پیر ہے، آپ بھی تو چل رہے ہیں نا؟ ہنستے ہوئے اس نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ وہ چاہ کر بھی اسے انویزیبل مین کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی۔ بات کو کم گھمایا کرو۔ اور جو تم نے مجھے گاڑی کے پاس کہا تھا وہ سب کیا تھا؟ وہ اپنی باتوں سے اسے اظہار محبت والا سین یاد کروانے لگا۔ یہ آپ کیسی باتیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟
پوچھ رہے ہیں۔ پہلے ہی میرا اتنا وقت ضائع ہو گیا، بہت سارے کام ہوتے ہیں مجھے، اب میں چلتی ہوں، کافی باتیں ہو گئی، کہتی ہی وہ بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی زویان نے اپنی آنکھیں میچی اور ایک لمبا سانس فضا میں چھوڑتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ کوشش کر رہی ہوں بڑے ویڈیوز دے سکوں، بٹ وقت بہت کم ہے، تو کوئی بات نہیں، لیکن ناول تو میں آپ کو پوری سناؤں گی ضرور۔ لیکن آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا تو جانے سے پہلے ایک بار لائک ضرور کر دے، کمنٹ کر دے، اور ساتھ ہی چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔